پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب قدیم رومن شہر پومپے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 21 سے لے کر صفحہ نمبر 27 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی تیسری اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ اس کے بعد ماؤنٹ ویسوویس نے اپنی نچلی سطح سے اوپر کی طرف اٹھنے والی حرارت کو اپنے دہانے کے ذریعے اپنے لاوا کی اوپر کی سوکھی ہوئی پرت کی خشک تہہ کو ہوا میں اڑانا شروع کر دیا، اور یہ سوکھی ہوئی پرت کنکریوں کی صورت میں ماؤنٹ ویسوویس کے دہانے سے ہوا کے رخ پر اڑتی ہوئی پومپے شہر کے عین اوپر پہنچ گئی، اور پھر یہ سیاہ رنگ کی کنکریاں پومپے شہر کے اوپر آ کر تیز بارش کے قطروں کی مانند برسنے لگیں، جس میں سوکھے ہوئے آتش فشانی پتھروں کے ٹکڑے بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان پتھروں کے ٹکڑوں کے لگنے سے پومپے کے کئی شہری بھی شدید زخمی ہو گئے تھے۔ پومپے کے شہریوں نے ان تمام خوفناک مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور جب انہوں نے خوفزدہ ہو کر اس بارے میں رومن سلطنت کے بادشاہ ٹائٹس سیزر ویسپاسیانس کو روم کے شاہی محل میں واقع پلیٹائن ہل میں جا کر آگاہ کیا تھا، تو اس نے انتہائی غیر سنجیدگی اور کمال بے نیازی سے اپنی رعایا کو بتایا کہ زلزلوں کے یہ جھٹکے معمول کے عین مطابق ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جس پر رومن سلطنت کی رعایا مطمئن ہو کر شاہی محل سے واپس چلی گئی۔ ماؤنٹ ویسوویس کی ان خوفناک سرگرمیوں کے باوجود بھی رومن عوام دوبارہ اپنی معمول کی سرگرمیوں میں مشغول ہو گئی۔ ہوٹلوں اور ریستورانوں میں معمول کی چہل پہل دوبارہ جاری ہو گئی، بازاروں کی رونقیں بھی دوبارہ بحال ہو گئیں، اور شراب اور کباب کی محفلیں بھی یوں ہی چلتی رہیں، جبکہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس گناہ گار قوم پر بس کسی بھی وقت آیا ہی چاہتا تھا۔ بالآخر پومپے شہر پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب بروز منگل 24 اگست 79 عیسوی کو دوپہر 1 بجے اس وقت نازل ہوا جب پومپے شہر کے بچے شہر کی گلیوں میں کھیل رہے تھے، محلوں میں گناہ گار لوگوں کی رنگ رلیاں جاری تھیں۔ عین اسی وقت ماؤنٹ ویسوویس ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ اس دھماکے کی آواز اس قدر زوردار تھی کہ پومپے کی شاہراہوں پر چلتے ہوئے سب لوگ زمین پر اوندھے منہ آن گرے، اور گرنے کے بعد زخمی ہو گئے۔ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ ابھی یہ لوگ اس زوردار دھماکے کو سہ بھی نہ پائے تھے کہ شدید زلزلوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر ماؤنٹ ویسوویس سے ابلتی ہوئی تیز، گرم اور بھاری بھرکم چٹانیں اڑتی ہوئی پومپے شہر پر آ کر گرنے لگیں۔ یہ چٹانیں جب بڑے بڑے امراء اور اشرافیہ کے گھروں پر آ کر گریں تو ان چٹانوں نے پل بھر میں ان کے ان عالیشان گھروں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی ماؤنٹ ویسوویس سے اڑ کر آنے والی وہ تیز گرم راکھ بھی اڑ کر پومپے شہر کے اوپر ایک عفریت کی طرح پہنچ گئی،
اور پھر یہ راکھ بھی پومپے کی گناہگار قوم پر آ کر گرنے لگی۔ پومپے کے جن لوگوں کی جان ان تیز گرم چٹانوں کے حملوں سے بچ گئی تھی، انہیں اب ماؤنٹ ویسوویس کی اس تیز گرم راکھ نے جھلسا کر موت کی آغوش میں سلانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن موت کی آغوش میں جانے سے قبل ان گناہگار لوگوں کی تکلیف اور اذیت میں ڈوبی ہوئی چیخ و پکار سے پورا شہر گونجنے لگا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اب ماؤنٹ ویسوویس سے اڑ کر آنے والے ان تیزابی بادلوں سے بھی تیزابی بارش شروع ہو گئی تھی، جس نے پومپے کے شہریوں کو کسی پناہ گاہ میں جانے سے قبل ہی موت کی گہری نیند سلا دیا تھا۔ لیکن مرنے سے پہلے ان کے جسموں کو سلفیورک ایسڈ نے جلا کے بھسم کر دیا تھا، اور وہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور ایک اذیت ناک موت سے دوچار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد پومپے کے شہریوں کے اوپر ماؤنٹ ویسوویس کے دہانے سے نکلنے والی تیز زہریلی سلفر گیس کا بھی حملہ ہو گیا، جو ہوا کے تیز دباؤ کے ساتھ پومپے شہر کے عین اوپر پہنچ گئی تھی، اور جس نے پورے پومپے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور جس نے پومپے کے باقی زندہ بچ جانے والے لوگوں کے پھیپھڑوں کو بھی مکمل طور پر مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ سانس لینے کے قابل بھی نہ رہے تھے، اور پھر وہ بس یوں ہی اسی حالت میں موت کے منہ میں چلے گئے تھے۔ پومپے کے چند دولت مند افراد جو اپنی جان بچانے کے لیے خلیج نیپلس کے ساحل پر پہلے سے موجود تھے، لنگر انداز تجارتی جہازوں اور کشتیوں کی طرف بھاگے تھے، لیکن یہ تباہی عین اسی وقت خلیج نیپلس کے ساحل پر بھی پہنچ گئی۔ ماؤنٹ ویسوویس کے دہانے سے اڑ کر آنے والی وہ دہکتی ہوئی گرم چٹانیں جب بحیرہ ٹیرینین کے پرسکون نیلگوں پانی میں جا کر گریں تو انہوں نے بحیرہ ٹیرینین کے پانی میں ایک طوفان برپا کر دیا تھا، اور ایک ایسی خوفناک سونامی کی لہریں پیدا کر دی تھیں جو اس سے قبل انسانی آنکھ نے کبھی بھی نہیں دیکھی تھیں۔ جو لوگ ان بحری جہازوں اور کشتیوں میں بیٹھ کر پومپے سے راہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے یہ بحری جہاز اور کشتیاں بھی سونامی کی ان عظیم الشان لہروں نے غرق کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی پومپے کے شہری بھی جو ان بحری جہازوں اور کشتیوں میں سوار تھے، وہ سب بھی سمندر کے پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ لیکن پومپے شہر کی تباہی کا یہ سلسلہ یہاں تھما نہیں تھا۔ اس کے بعد یہ خوفناک سونامی مزید تباہی پھیلانے کے لیے برق رفتاری سے پومپے شہر کے ساحل سے شہر کے اندر داخل ہو گیا، جس میں اس خوفناک سونامی میں تباہ شدہ بحری جہازوں اور کشتیوں کا ملبہ بھی شامل تھا۔ جب یہ خوفناک سونامی پومپے شہر کے اندر داخل ہوا تو جو لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے پومپے شہر کے ساحل سمندر کی طرف بھاگ کر جا رہے تھے، تو جب انہوں نے سمندر سے آسمان کو چھوتی ہوئی ان خوفناک سمندری لہروں اور ان میں شامل ٹوٹے ہوئے بحری جہازوں کے ملبے کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو خوف سے ان کی آنکھیں پلک جھپکنا بھی بھول گئیں، اور پھر وہ تیزی سے الٹے قدموں واپس پومپے شہر کی طرف بھاگنے لگے۔ لیکن ابھی وہ پوری طرح سے پومپے شہر کی طرف واپس پلٹے بھی نہیں تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ماؤنٹ ویسوویس نے آگ کے ایک بہت بڑے طوفان کے ساتھ لاوا اگلنا شروع کر دیا ہے، اور اس آگ کے طوفان اور لاوے کا رخ بھی پومپے شہر کی طرف ہی تھا، اور پھر اس آگ کے طوفان اور بہتے اور کھولتے ہوئے لاوے نے پورے پومپے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا،
اور پھر اس آگ کے طوفان اور بہتے اور کھولتے ہوئے لاوے نے پومپے شہر میں موجود کسی بھی ذی روح کو زندہ نہیں چھوڑا اور پل بھر میں پورا شہر جل کر خاکستر ہو گیا اور اس شہر سے زندگی کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس روز شام ہونے سے قبل ہی پورا پومپے شہر، جو پہلے رونقوں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، اب خاموش ہو کر بس آگ اور راکھ کے ایک ڈھیر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ البتہ کہیں کہیں چنگاریاں دہکنے سے دوبارہ آگ بھی بھڑک اٹھتی تھی۔ اس خوفناک تباہی کے بعد پورے پومپے شہر میں مکمل اندھیرا اور مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ماؤنٹ ویسوویس سے اڑ کر آنے والی وہ گرم راکھ مسلسل 3 روز تک ماؤنٹ ویسوویس سے آ کر پومپے شہر کی قبر پر گرتی رہی۔ 24 اگست سن 79 کے روز پومپے شہر کی مکمل تباہی کے وقت اس شہر کی کل آبادی کا اندازہ تقریباً 20,000 شہریوں پر مشتمل تھا۔ پومپے کے ان شہریوں میں سے کوئی بھی انسان زندہ نہیں بچ سکا تھا اور پومپے کے تمام شہری ایک تکلیف دہ اور ایک اذیت ناک موت سے دوچار ہونے کے بعد اپنے دردناک اور عبرت انگیز انجام تک جا پہنچے تھے۔ پھر پومپے کا یہ شہر ماؤنٹ ویسوویس کے دہانے سے نکلنے والی تیز گرم راکھ میں 19 سے 23 فٹ تک اپنے مکینوں سمیت راکھ کی اس قبر میں 1669 سالوں کے لیے زمین میں دھنس کر دفن ہو گیا تھا۔ پھر کسی کو معلوم ہی نہ رہا کہ پومپے نام کا یہ شہر اس دنیا میں کہاں واقع تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پومپے کے اس شہر کو منو مٹی کے ڈھیر کے نیچے بھی دفن ہو جانے کے باوجود بھی بالکل محفوظ رکھا تھا، تاکہ دنیا میں آنے والی قوموں کے لیے اس شہر کو عبرت کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکے۔ ختم شد۔